عرض کیا ہے رمضان میں کہاں ملتا ہے حلوہ پوری اور اچار، فرشی شلوار فرشی شلوار۔ پتہ نہیں لوگ سحری میں 8 روٹیاں کیسے کھا لیتے ہیں، میری تو 7ویں پہ ہی بس ہو جاتی ہے۔ مجھے پنگے لینے سے ڈر نہیں لگتا، بس اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اگلا بندہ مجھ سے زیادہ ڈاڈا نکل آیا تو۔ ایک شخص شادی کے کچھ عرصے بعد موٹاپے سے تنگ آ کر جم چلا گیا اور ٹرینر سے کہنے لگا، مجھے ایسی مشین دکھاؤ کہ جسے استعمال کر کے میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ لو جی، ٹرینر اس کا ہاتھ پکڑ کر جم سے باہر لے آیا اور ATM مشین کے پاس لے جا کر دھیمے لہجے میں بولا کہ بھائی یہ ہے وہ مشین، باقی سب مشینیں بکواس ہے بکواس۔ اور پھر یہ والی رات بھی آنے والی ہے، یعنی کہ چاند رات۔ دیکھو سانس بے شک لے لینا لیکن ہلنا مت ورنہ مہندی خراب ہو جائے گی۔ لو جی، اچھی بلی عوام فرشی شلوار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ دانش تیمور نے 4 شادیوں والی چس مار کے عوام کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ آج میں نے دکھ کی شاعری کرنی ہے، سب اپنے پاس ٹشو کا ڈبہ رکھ لو، تیری یاد میں گم یہ معصوم لڑکی آج امی کے پکارنے پر جی جانو کہہ بیٹھی، اور پھر اس کے بعد جو ہوا نا وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ اور پھر مجھے اس رمضان کسی نے بھی افطاری پر نہیں بلایا، بتانا یہ تھا کہ یہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں جی، یہ جانو مانو والے پتہ نہیں کیسے فون پر آہستہ سے بات کر لیتے ہیں، میں تو ہیلو بھی بولوں نا تو 10 گھروں میں میری آواز جاتی ہے۔ موبائل لینے سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، اب اللہ کے کرم سے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت بے عزتی ہوتی رہتی ہے، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ویسے آپ کی کبھی ہوئی ہے کیا بتانا؟ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی درزی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، صحیح کہا نا میں نے؟ اپ ڈیٹ کیجئے گا کہاں کہاں سے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں اور کہاں کہاں پکوڑے جل رہے ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ نہ دل میں آؤں گی نہ دماغ میں آؤں گی، ابھی سونے جا رہی ہوں، کل پھر آن لائن آؤں گی YouTube پر۔ اب کچھ برگر بچے بولیں گے کہ یہ آئس کریم ہے، پنڈا لیو 1001 کی چیز ہے 10۔ یقین نہیں آتا یہ وہ دماغ ہے میرا جو بچپن میں اسکول سے پڑھنے کے بعد ٹیوشن بھی پڑھنے جاتا تھا، اب تو بالکل خراب ہو گیا ہے۔ دیا ذرا پتہ تو لگاؤ، دہی جمانے کے لیے تھوڑی دہی ڈالنی ہوتی ہے تو پتہ کرو پہلے بار وہ والی دہی کس نے اور کیسے جمائی، کہاں سے لائی۔ یہ فون سائلنٹ پہ رکھنے کی عادت نا ایک دن مجھے گھر سے باہر نکلوا دے گی۔ لڑکی، میں چاند ہوں نا؟ لڑکا، جی جی بالکل آپ ہی چاند ہیں، آسمان پر تو خربوزہ لٹک رہا ہے۔ شیطان بھی قید ہے اور نظر تسی بھی نہیں آ رہے ہو میرے دوست، اور میں کی سمجھا۔ پیتل کے برتن کو کتنا ہی رگڑ لو سونا نہیں بن سکتا، یہ بات میں بیوٹی پارلر کے باہر لکھ آئی ہوں۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ میں عید پر فرشی شلوار نہیں پہن رہی، کیا میری عید تو ہو جائے گی نا؟ اور میرے لاپتہ شوہر نے اس سال بھی عیدی کے پیسے بچا لیے اپنے۔ سنا ہے آپ افطار کے وقت شادی کی دعا مانگا کرتے ہیں، یہ سچ تھا کیا؟ اور لوگ پتہ نہیں کیسے اگنور کر لیتے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ زونگ والوں کو بھی رپلائی کر دوں۔ اور لیجنڈز تو وہ تھے جو صبح کلاس شروع ہونے سے پہلے ہوم ورک مکمل کرتے تھے، اور فخر کا احساس تو تب ہوتا تھا جب پوری کلاس کے سامنے اٹھ کر ہم بورڈ صاف کرتے تھے۔ ہائے وہ زمانے! ہر لڑکی پیسوں پر نہیں، کچھ لڑکیاں گول گپوں پر بھی مرتی ہے۔ برتن دھو دھو کے جتنے میرے ہاتھ گورے ہو گئے ہیں نا، سوچ رہی ہوں منہ بھی لیمن میکس سے ہی دھو لیا کروں۔ میں نے فٹافٹ اپنا سموسہ ختم کر لیا دوست، تیری حسرت بھری نگاہوں کو دیکھ کر۔
اگر آپ کی امی نہیں مان رہی تو اپنے محبوب کو ڈیٹول سے دھوئے نا، کیونکہ ماں مانے ڈیٹول کا دھلا۔ یار ایک بات کہنی تھی، مجھے نا الہامی محبت چاہیے۔ اگر میں اداس ہوں تو اس کو دل کا دورہ پڑ جائے، اور جب میرے سر میں درد ہو تو اسے مائگرین ہو، اور جب مجھے بخار ہو تو اسے ٹائیفائیڈ ہو جائے۔ مجھے ایسی محبت چاہیے، ہاں جی، بس بات ختم۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر والے نخرے اٹھاتے ہیں، ہمارے گھر والے تو بس چپل اٹھاتے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں ایک مضبوط رشتہ بچا ہے، اور وہ ہے میرا اور میرے فون کا، ہاں جی۔ لوگوں کی تعریف کرو تو وہ شرما جاتے ہیں، میری کوئی تعریف کرے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا۔ پشاور میں 7 بندوں کو عید کا چاند نظر آ گیا تھا، پولیس ان کو تانے لے گئی تھی، اور اب ان کو تارے نظر آ رہے ہوں گے۔ میں تمہارا گردہ بیچ سکتی ہوں، ہڈیاں توڑ سکتی ہوں، لیکن تمہارا دل توڑوں گی نا 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 نا۔ سنگل رہنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، جسے دیکھو وہ لائن مارنے لگ جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا ایک ساز ہوں میں، امی کے داماد سے ناراض ہوں میں۔ خاموش ممبران پریشان نہ ہو، ان کے لیے مچھر لینے جا رہی ہوں، جو چونڈی وڈ کے خاموش حضرات کو جگائے گا۔ جیسے کرو گے نا ویسے ہی بھرو گے۔ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، لڑکی کی آئی ڈی میں چھپے حاجی غفور سے ڈر لگتا ہے۔ اور بیوی شوہر سے، آپ نے جو گلاب کی قلم لگائی تھی ابھی تک اس کی جڑ ہی نہیں نکلی۔ شوہر: تم کیسے جانتی ہو؟ بیوی: کیونکہ میں ہر روز اسے مٹی سے نکال کے دیکھتی ہوں۔ شوہر: آج کھانا باہر کھائیں گے؟ بیوی خوشی سے: ٹھیک ہے، میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شوہر: ٹھیک ہے، میں اتنی دیر میں باہر صحن میں چٹائی بچھاتا ہوں، تم کھانا لے کر آ جاؤ۔ تم کون سا والا باہر سمجھ رہی تھی؟ شوہر جم سے ایکسرسائز کر کے آیا اور کچن میں کڑی اپنی بیوی سے بولا: بیگم یہ دیکھو میرے ایبز۔ پیاز کاٹتی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی: مجھے تو شروع دن سے تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں، شکر ہے آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ ہی گئے۔ ہو راستہ غلط تو پلٹ جانا چاہیے، حق بات ہو تو آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ طوفان بھی مقابل تو قائم رہے، مگر بیوی کا سامنا ہو تو ہٹ جانا چاہیے۔ شونے مونے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔